افغانستان نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے ٹریڈ پاکستان کے ساتھ وہ بند کر دے گا۔ پاکستان نے اس کو لائٹلی لیا۔ خواجہ آصف جو ہے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر آف بونگیاں ہیں خواجہ آصف کی، ان میں سے ہی یہ ایک ون آف دیم ہے۔ پاکستان جو بہت ساری اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے وایا افغانستان، وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ اس ٹائم ہو رہی ہے۔ ٹریڈ چل سکے افغانستان کے ساتھ ویل اینڈ گڈ، ادروائز جنگ کی آپشن تو آل دا ٹائم موجود ہے۔ السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ افغانستان نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے کہ ٹریڈ پاکستان کے ساتھ وہ بند کر دے گا۔ پاکستان نے اس کو لائٹلی لیا اور اسپیشلی خواجہ آصف جو ہے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، اور رادر یہ اچھا ہی ہوگا کیونکہ بہت سارا جو ٹریڈ کرتے ہیں، ٹریڈ کی آر میں افغانستان ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیرر ایکسپورٹ کر رہا ہے، ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ خواجہ آصف جو ہے اگر جو بیسک سٹیٹسٹکس ہیں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کے اگر وہ پڑھ لیں تو وہ شاید اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ جس کی کوئی سینس نہیں ہوتی وہ نہ یہ دیں، لیکن خیر خواجہ آصف کے اس طرح کے بے شمار اسٹیٹمنٹس ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، انڈیا کے ساتھ جب وار 4 دن کی جنگ ہوئی اور ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا، اس میں بھی خواجہ آصف کبھی ترکش ٹی وی تو کبھی اسکائی ٹی وی فورن میڈیا کے اوپر ہی واز کٹنگ اے سوری فگر، عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹیں دے رہے تھے کہ ہم نے انڈیا کے طیارے گرائے ہیں، بالکل گرائے، جو کہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی 7 طیاروں کی بات کرتے ہیں تو 8واں طیارہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس وقت صاحب کہتے تھے کہ ہم نے گرائے ہیں، اس کا ثبوت سوشل میڈیا پہ ہے۔ اس سے بڑی بونگی شاید آپ نے کم ہی سنی ہو کہ کسی ملک کا ڈیفنس منسٹر اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہو، جو کہ سوشل میڈیا نون فار فیک نیوز ہے ایز اے ہول۔ تو نمبر آف بونگیاں ہیں خواجہ آصف کی، ان میں سے ہی یہ ایک ون آف دیم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان جو ہے طالبان رجیم اپنی سوئل، اپنی مٹی استعمال کرنے دے رہا ہے ٹیررسٹ کو، لائک ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ کو، جو کہ وہاں سے نکلتے ہیں پاکستان میں آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز نے، پاکستان آرمی چیف نے ایز ویل میڈ اٹ کلیئر کہ بھائی اگر آپ یہ سلسلہ نہیں چھوڑا تو پھر آپ ہم سے کسی قسم کی مرسی ایکسپیکٹ مت کیجیے گا۔ یہاں تک کہ سارے معاملات بڑے کیٹیگوریکل ہیں، کلیئر ہیں۔ آ جائیں بات ٹریڈ والیوم کی ہو رہی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا اس ٹائم ٹریڈ والیوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تقریباً 1.25 ارب کا رہ گیا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ 3.5 ایئرس۔ جب سے پی ڈی ایم اور پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ آئی ہے، پاکستان کا جو ٹریڈ والیوم جو آج سے 3-3.5 سال پہلے تھا وہ $2 بلین کو کراس کیا ہوا تھا، اور مین چنک جو ہے اس میں سے پاکستان ارن کر رہا تھا اپنی ایکسپورٹ کے ساتھ۔ افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے، افغانستان کا حصہ اس میں کم تھا۔ 3-3.5 سال میں اس گورنمنٹ نے جیسے بھی اس کے تعلقات رہے افغانستان، جو بھی اس کی پالیسیز یا فلاٹ پالیسیز رہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ٹریڈ والیوم سکڑ کر $1.25 ارب پہ آ گیا۔ $1.3 بلین کرنٹلی اس ٹائم ہمارا ٹریڈ والیوم ہے بٹوین ود افغانستان، اور افغانستان اس میں سے جو اپنا چنک سمیٹتا ہے وہ 300 ملین کچھ ہے، مطلب اس میں زیادہ تر پاکستانی $1 بلین کے قریب اس میں ابھی بھی کمائی کر رہا تھا۔ لیکن جب سے افغانستان کے ساتھ ابھی معاملات بہت زیادہ بگڑے ہیں اور 1 ماہ سے زائد ہو گیا، پاکستان اور افغانستان کا جو ٹرانزٹ بارڈر ہے وہ کلوز ہے، ٹریڈ بارڈر جو ہے، اور 800 سے زائد جو ٹرک ہیں وہ اس ٹائم کھڑے ہیں، سٹرینڈڈ ہیں افغان جو بارڈر کے اوپر، یعنی کہ کچھ ٹرک جو افغانستان سے پاکستان آنے ہیں اور کچھ جو پاکستان سے افغانستان کے اندر جانے ہیں، جس میں نیم اینی تھنگ میڈیسن سے لے کے ویجیٹیبل، فروٹس، اب تو خیر جتنے دنوں سے یہ سٹرینڈڈ ہیں یہ تو گل سڑ گئے ہوں گے، سبزیوں اور پھلوں والے جو ٹرک ہیں، جو باقی گڈس ہیں، گارمنٹس لے لیں اور سیمنٹ لے لیں، تو یہ جو پاکستان نے ادھر بھیجنا تھا وہ سارا اس ٹائم وہاں پہ سٹرینڈڈ ہے۔ افغانستان اس ٹائم آؤٹ آف فرسٹریشن، جو اس کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان نے اس کو کنڈیشن کیا ہوا ہے کہ تمہارے کنٹری سے
افغان جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے ٹیررزم مت کریں، اس کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو ہم سارے ٹیکٹکس اپلائی کریں گے. ان میں سے ٹریڈ کا آف کورس ون آف دا ویپنس ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ از کنسیڈرنگ سیریسلی. اور یہ بھی آپ کے سامنے اسلام آباد کا بھی جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے، 12 پیپل لاس دیئر لائفز، اس میں بھی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل نہیں تھا جو سوسائڈ بمبر تھا، یہ افغان نیشنل تھا. تو اس سارے کرنٹ سچویشن میں لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹریڈ دوبارہ سے ریزیوم ہو پائے گی. اور ایونچولی اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پاکستان کو اس کا نقصان زیادہ ہوگا ان ٹرمز آف، اگر ہم بات کریں ارننگ ڈالرز، جو پیسہ پاکستان اس میں کما رہا تھا، چونکہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں $2 بلین سے اوپر کی، پریسائزلی $2.3 بلین کی ٹریڈ تھی 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے، ریڈیوس ہو کے $1.3 بلین کی رہ گئی. $1 بلین اس میں سے نکل گیا. اور یہ گورنمنٹ اس چیز پہ اوپر ریفلیکٹ نہیں کرے گی، سوچے گی نہیں. آف کورس اس کی پرائرٹیز اور سارے معاملات ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے ایٹ دس پوائنٹ لوئسٹ اس پہ پوائنٹ کے اوپر ہیں یا لوئسٹ ایپ پہ ہمارے ریلیشن ہے ود افغانستان. لیکن 3 سال پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے، لیکن گریجولی چیزیں خراب ہوتی گئیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہماری جو ہے اگر ہم ختم کر دیتے ہیں یا ٹیمپریریلی، تو یہ امپیکٹ صرف اور صرف افغانستان کے حد تک یہ $1.3 بلین کا ہی امپیکٹ نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان جو بہت ساری اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے جو کہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں جاتی ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان ٹائپ کنٹریز میں وایا افغانستان، وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ اس ٹائم ہو رہی ہیں. اس کا بھی ملینز آف ڈالرز میں پاکستان جو ہے وہ جو لاس فیس کر رہا ہے، پر ڈے لاس فیس کر رہا ہے. تو یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی جب آپ اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں. اور پھر وہی بات یہ کہ اگر ہم بات اوور آل کر رہے ہیں افغانستان کے کانٹیکس میں کہ وہاں پہ TTP تحریک طالبان پاکستان کو ہم نے ہنٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ٹیررسٹ کو ہم نے ہنٹ کرنا ہے، تو یہ بھی چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم اوور آل کولیکٹیو پنشمنٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہم ویسے بھی یہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. جب ہم غزہ کے اوپر اسرائیل کا بھی اٹیک چل رہا تھا، تو اس میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سپریم رکھتا ہے ہر کنٹری. تو پاکستان کو اس ایشو کو، افغانستان کا جو اس ٹائم وار لائک سچویشن پوری بنی ہوئی ہے، اس کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنے کی ضرورت بھی ہوگی کہ آپ کا جو امپورٹ ہے، جتنا پیسہ آپ کما رہے ہیں تھرو امپورٹ ود افغانستان یا ٹریڈ والیوم ود افغانستان، وہ زیادہ امپیکٹ نہ کرے. اور سینٹرل ایشین کے کنٹریز بھی اس میں مت آ جائیں اس ٹریڈ میں کہ آپ بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ جائیں اس ٹریڈ میں. افغانستان بھی گیا، پورے سینٹرل ایشین کے کوئی 7-8 کنٹریز آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور آپ جسٹ ون پالیسی. تو پالیسی آف کورس ٹیررزم کے اگینسٹ کے حوالے سے تو کوئی کنٹری بھی جو ہے وہ ٹالرنس نہیں شو کرتا، پاکستان بھی نو مور ایکسیپشن، پاکستان کی اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. تو لیکن ساتھ میں ٹریڈ کے اس کانٹیکس کو دیکھنا پڑے گا، اس میں جذباتی ڈیسیژن نہیں چلے گا. خواجہ آصف کے حوالے سے شروع میں نے بات کی، جو انہوں نے بونگی ماری، وہ بونگی یہی تھی کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا، نہیں پاکستان کو اچھا خاصا اس میں فرق پڑتا ہے. تو آپ ان کو ٹیررسٹ کو ہنٹ ڈاؤن بھی کریں، ان کو ایلیمینیٹ بھی کریں، لیکن ٹریڈ کی کاسٹ کے اوپر ٹریڈ کو بیچ میں آپ کی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ٹریڈ اس میں لفٹ کر دیں گے، جو بین آپ نے امپوز کیا ہوا ہے افغانستان کی طرف سے شاید نہیں ہے، تو یہ اگین سارا اسی تناظر میں ہی دیکھیں گے آپ کہ کتنا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے ٹیررزم کی جو وار چل رہی ہے اس کے اوپر، یا یہ صرف اور صرف ایک جذباتی فیصلہ ہے. سو مچ سو اس میں اگین اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی، اور KPK کی گورنمنٹ کی بھی، کیونکہ ادھر سے بھی ٹریڈ سارا تو روٹ وہی بن رہا ہے KPK کا، تو ان کو بھی آن بورڈ کر کے ایک جو ہے ون پالیسی، یونیفارم پالیسی، جس میں یہ نہ ہو کہ ایک کا منہ ادھر ہو ایک کی ناک ادھر ہو. اس طرح نہیں. KPK کسی اور طرف جا رہا ہے، PTI کی گورنمنٹ شہباز کی کسی اور طرف جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کسی اور طرف ہے. سیم پیج پہ آنا ہوگا افغانستان میں سو فار جہاں تک ٹریڈ کا معاملہ چل رہا ہے. آف کورس اس میں نہ صرف پاکستان میں بہت ساری جو آئٹم جو ادھر سے آ رہے ہیں، اسپیشلی ہم فروٹس کی بات کر لیں اور ویجیٹیبل ہیں اینڈ ڈرائی فروٹس ہے، تو آف کورس اس کا امپیکٹ آئے گا. یہاں پہ مہنگے ہوں گے، یہاں پہ تو اکثر
جو لوگ اسی آڑ میں رہتے ہیں کوئی ایشو بنے اور عام پبلک کو لوٹا جائے آن ون پریٹیکسٹ اور another pretext. سو بیک ٹو دیٹ تھنگ، جو والیوم بٹوین پاکستان افغانستان ٹریڈ والیوم ہے، اس پہ پوری نظر رکھنی ہوگی گورنمنٹ آف ٹائم کو. اگر نہیں رکھتے اور کوئی جذباتی ڈیسیجن ہے تو اس کا دیکھیں پھر یہاں پہ آپ کی تاجر کمیونٹی بھی پوری طرح امپیکٹ آئے گا. اسپیشلی جو سارے ایکسپورٹر ہیں، یہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، ان کی مارکیٹ کہاں ملے گی؟ آپ سینٹرل ایشین پورا بلاک ہو رہا ہے اس سے. تو یہ سارا دیکھنا ہوگا، اور اس حوالے سے بہت سارے چیمبرز کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کنسرن شو کیا ہے. اور اگر آپ کسی سے بھی بات کر لیں مینس، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کو سیکنڈ تھاٹ دینا پڑے گا اور ٹریڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ ٹریڈ ہیمپر نہ ہو، ٹریڈ چلتی رہے. باقی تو اس مرتبہ شاید جو سیکورٹی ایجنسیز نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ افغانستان سے ہم نو مور ٹیررزم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی. اس کو اپنی پالیسی، طالبان رجیم کو اپنی پالیسی چینج کرنی ہوگی، اور اگر نہیں کرتے تو پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ اوپن وار ہے پھر ود افغانستان. تو ایونچولی ابھی اگر بیچ میں اسٹل دیر از اے وے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا ٹریڈ چل سکے افغانستان کے ساتھ، ویل اینڈ گڈ. ادروائز تو پھر جنگ کی آپشن تو آل دا ٹائم موجود ہے. سو لیٹس سی کہ اس میں فائنلی مطلب فائنل کال جو ہے آف آر ٹاپ مین وہ کیا ہوتی ہے اس میں.